السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی ان الحکم الا للہ۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، معرکہ حق باطل کا یہ 9واں حلقہ ہے، 9واں درس۔ روشن خیال لوگوں کی ایک بات پیش کریں گے اور قرآن کی روشنی میں یا قرآن کی کسوٹی پر ہم سے پرکھنے کی کوشش کریں گے۔ روشن خیال لوگوں کا کہنا ہے، ان کا نعرہ ہے کیا؟ الحکم للشعوب۔ کیا مطلب؟ اقتدار فرمان روائی کس کے لیے ہے؟ قوم کا ہونا چاہیے۔ اقتدار قوم کا ہونا چاہیے، قوم پرستی یا قومیت پرستی جس کو کہتے ہیں، کتاب و سنت کا نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان الحکم الا للہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 40۔ اس معنی کی آیت کا تقریباً 3 جگہ پر قرآن میں موجود ہے۔ اقتدار صرف اللہ تعالیٰ ہی کی تسلیم کی جائے گی، بالادستی اللہ رب العالمین کے فرامین کی ہوگی۔ قرآن کی اس آیت کا ہی معنی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ وضعی قوانین جو قوم کے لوگ بنائیں، کسی ملک کے لوگ بنائیں، اس کے دانشور بنائیں، ان کی چلنی چاہیے، اللہ کی نہیں چلنی چاہیے، یہ غلط ہے۔ فرامین احکام اللہ رب العالمین کی سروے زمین پر نافذ ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس زمین پر حکم اسی کا چلنا چاہیے۔ انسانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ان کے متعلق قانون بنانے والا اللہ ہے۔ وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون سا قانون انسان کے لیے مناسب ہے اور کون سا قانون غیر مناسب ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ وضعی قوانین بہتر ہیں جو قوم کے لوگ بنائیں، اسمبلی کے اندر جو بنے، اور اللہ اس کے رسول کے فرامین بہتر نہیں ہیں، اسلامی قوانین بہتر نہیں ہیں، تو یہ روشن خیال لوگوں کی بات ہے۔ قومیت کا نعرہ آج دنیا کی اکثر حکومتیں بلند کر رہی ہیں، پر اللہ کے حکم سے راضی نہیں ہے، جبکہ غیروں کے خود ساختہ قوانین سے رضامندی کا اظہار اور اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے سے ناراضگی و نفرت کفر ہے۔ یعنی جو شخص وضعی قوانین کو ترجیح دے اور اللہ تعالیٰ کے قوانین سے نفرت کرے، یہ کفر ہے اس کے لیے، خصوصاً اس کی وجہ جب کوئی دنیاوی لالچ، عہدہ و منصب نہ ہو، بلکہ اللہ کے حکم سے بے اعتنائی، صرف اللہ کا حکم ہونا ہی ہو۔ یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر علماء عقائد کو کھنگالیں گے تو کفر کا فتویٰ کس پر لگتا ہے؟ ایک شخص نے اپنے ملک میں اسلامی قانون نافذ نہ کر کے وضعی قانون نافذ کر رکھا ہے، لیکن کس لیے؟ تاکہ دنیا کی حکومتوں کے ساتھ چلے، دنیا کا دباؤ ہے، یا یہ کہ رائے دہندگان جتنے لوگ تھے سب لوگوں نے اسی کی تائید کی ہے، حالانکہ وہ ذاتی طور پر یہ جانتا ہے، وہ حاکم، کہ اللہ کا قانون افضل ہے، اللہ کا قانون بہتر ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، خود مجھے حکومت سے برخاست کر دیا جائے گا اگر میں ایسا نہیں کروں گا، تو ہمیں ہمارے پوسٹ سے ہٹا دیا جائے گا، ہمیں جو تنخواہ دی جا رہی ہے ہمیں وہ تنخواہ نہیں ملے گی۔ ان ساری لالچوں کی وجہ سے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس پہ ڈالتا ہے اور وضعی قوانین کو ترجیح دیتا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص نفرت کرے اللہ تعالیٰ کے قانون سے اور وضعی قانون کو ترجیح دے جبکہ اس پر کوئی دباؤ نہیں ہے، تو اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ یہاں تک کہ اگر اسلامی قانون نافذ بھی کرتا ہے، کچھ جزئی چیزیں وضعی قانون کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون سے نفرت ہے، اسے نافذ کرنے کے باوجود، تو بھی اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو نفرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ فیصلہ اور حکم اللہ کا چلے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے خوارج نے مطلب نکالا تھا۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی کہ کچھ ہنگامہ ہو رہا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ میں، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کر کے دیکھو کیا ہے۔ تو آئے اور بتایا کہ امیر المومنین کچھ لوگ نیزہ پر قرآن اٹھائے ہوئے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں ان الحکم الا للہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات تو ان کی سچ ہے
پر نیت غلط ہے، مقصد ان کا صحیح نہیں ہے۔ قرآن کا حکم مانیں گے، قرآن بولے گا، اللہ نازل ہو کر کے بولے گا، نہیں قرآن و سنت کے روشنی میں ہم نے ابو موسیٰ اشعری کو اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا ہے، یہی دونوں کتاب و سنت کی روشنی میں جو فیصلہ کریں گے اس کو ہم مانیں گے۔ اور یہ اسی فیصلے کو نہیں ماننا چاہتے ہیں، یہی فرقہ باغیہ ہے، یہی فرقہ باغیہ ہے جس کا تعلق نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور جس کا تعلق نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اسی قسم کا پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں کو فرقہ باغیہ کہا گیا ہے۔ نہ وہ فرقہ باغیہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نہ وہ فرقہ باغیہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہی یہ تیسرا فرقہ ہے جس کی یہ صفت ہے، جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ فرقہ باغیہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو نیزہ پر قرآن اچھال کرتے۔ تو اس کا یہ معنی اگر کوئی اس کا نکالتا ہے ان الحکم الا للہ کا، تو غلط ہے۔ قرآن کے روشن میں فیصلہ کوئی عالم کرے گا، کوئی قرآن کا علم جس کے پاس ہوگا وہ کرے گا، عالم دین کرے گا، لیکن قرآن کے روشن میں کرے گا، قرآن خود آ کر کے نہیں بولے گا۔ تو اس کا معنی کوئی یہ نہ نکالے جو خوارج نکالے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین کو دنیا میں نافذ کیا جانا چاہیے، لیکن روشن خیال لوگ کا کہتے نہیں احکام اللہ کا نہیں چلے گا، قومیت کا چلے گا، قوم کے لوگ جو بنائیں گے قانون وہ چلے گا، تو یہ غلط ہے۔ اللہ رب العالمین اور آپ کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔